یہ وہی معاملہ معلوم ہوتا ہے جو ہم پہلے بھی پکڑ چکے ہیں۔ یہ جاسوس اپنے محکمے کے حاکم اعلیٰ علی بن سفیان کو بتا رہا تھا۔ وہی مراقبہ، جلا جنات اور لوگوں کے جذبات کو قبضے میں لے کر ان پر اپنا جادو چلانا۔ اپنی فوج کا جو سپاہی مجھے اس کے پاس لے گیا تھا وہ صرف فوج کے خلاف باتیں کرتا تھا، وہ اس قسم کی باتیں مسجد میں نمازیوں کے ساتھ بھی کر رہا تھا۔ اس نے میرے ساتھ جو باتیں کیں ان سے پتہ چلتا تھا کہ اس کے اور بھی کئی ساتھی ہیں اور وہ مسجدوں میں جا کر نمازیوں کو فوج کے خلاف اکساتے ہیں، محاذ کی جھوٹی باتیں سناتے ہیں اور زور اس پر دیتے ہیں کہ فوج میں بھرتی ہونا گناہ ہے۔ انہیں ایسی باتیں مسجدوں میں ہی کرنی چاہیے، علی بن سفیان نے کہا۔ مسجد میں کہی ہوئی بات کو لوگ وحی کا درجہ دیتے ہیں، لوگ جذبات کے غلام ہیں، اسی کو مرشد مان لیتے ہیں جو ان کے جذبات کو پہلے بھڑکائے پھر الفاظ میں ان کی تسکین کر دے۔ تم کل پھر وہاں جاؤ، مجھے وہ گاؤں اور مکان سمجھا دو۔ ادھر ادھر دیکھ کر زیادہ سے زیادہ معلومات لانے کی کوشش کرنا۔ تمہاری لائی ہوئی اطلاع کے بعد ہم وہاں پر چھاپہ ماریں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ چھاپے سے وہاں کے لوگ مشتعل ہو جائیں گے۔ جاسوس نے کہا، سپاہی نے بتایا تھا کہ گاؤں کا بچہ بچہ اس کا مرید ہو چکا ہے اور دور دور سے لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کے ساتھ نہیں چلنا۔ علی بن سفیان نے کہا، لوگوں کے جذبات کا خیال صرف وہ حکمران رکھا کرتے ہیں جو ان پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے جذبات سے کھیلا کرتے ہیں تاکہ رعایا خوش رہے اور ان کے آگے سجدے کرے۔ ہمیں سلطنت اسلامیہ اور انہی لوگوں کے وقار کا تحفظ کرنا ہے۔ ہم ان لوگوں کو حقیقت دکھائیں گے۔ ہم انہیں سلطان ایوبی کا غلام اور مرید نہیں بنانا چاہتے، ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کے پاسبان تم بھی اتنے ہی ہو جتنے ہمارے سلطان ہیں۔ ہم انہیں اسلام کا دشمن دکھائیں گے۔ ہم قوم پر جذبات پرستی کا نشہ طاری کر کے اسے سلانا نہیں چاہتے۔ قوم کو حقائق کے جھٹکے دے کر جگانا ضروری ہے۔ تم جا کر وہ بھی دیکھو جو تمہیں ابھی نظر نہیں آیا۔ جاسوس کے وہاں جانے کا وقت رات کا تھا۔ علی بن سفیان نے بھیس بدلا اور اس گاؤں میں چلا گیا۔ اس نے مکان بھی دیکھ لیا اور اس نے ان لوگوں کی عقیدت مندی کی بے تابیاں بھی دیکھ لی، لوگوں کی باتیں بھی سنی۔ فوج کے خلاف طوفان اٹھایا جا رہا تھا۔ علی بن سفیان نے مکان کے پچھاوڑے کو دور سے دیکھا۔ وہاں چھوٹا سا ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ وہاں درخت تھے اور دائیں بائیں دو مکانوں کے پچھاوڑے تھے۔ اس طرف کوئی انسان نہیں تھا۔ ہجوم مکان کے سامنے تھا۔ دروازہ کھلا اور ایک سفید ریش آدمی پرانے سے چوغے میں ملبوس دروازے سے نکلا۔ علی بن سفیان اوٹ میں ہو گیا۔ اس نے کھلے ہوئے دروازے میں ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کو کھڑے دیکھا۔ لڑکی نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ سفید ریش آدمی ہاتھ میں لاٹھی لیے جھکا جھکا گاؤں سے نکل گیا۔ علی بن سفیان اسے دیکھتا رہا۔ دور جا کر وہ رک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک طرف سے ایک گھوڑ سوار آیا۔ سفید ریش آدمی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور قاہرہ کی طرف چلا گیا۔ جو آدمی گھوڑا لایا تھا وہ گاؤں کی طرف چلا گیا۔ علی بن سفیان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سفید ریش سوار کے پیچھے گیا مگر فاصلہ رکھا۔ سفید ریش نے کئی بار پیچھے دیکھا۔ علی بن سفیان اس کے پیچھے جاتا رہا۔ آگے جا کر سفید ریش نے قاہرہ کے راستے کی بجائے گھوڑا دوسرے راستے پر ڈال دیا۔ رفتار معمولی تھی۔ علی بن سفیان نے بھی گھوڑا اسی راستے پر ڈال دیا۔ قاہرہ شہر
نظر آ رہا تھا، دور نہیں تھا۔ ادھر ادھر ایک ایک دو دو جھونپڑے یا خیمے نصب تھے، کہیں خانہ بدوشوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ سفید ریش سوار نے کئی راستے بدلے اور وہ پیچھے دیکھتا رہا۔ علی بن سفیان اس کے پیچھے رہا۔ سفید ریش کی بے چینی ظاہر ہونے لگی تھی۔ آخر اس نے قاہرہ کا رخ کر لیا اور گھوڑے کی رفتار تیز کر لی۔ علی بن سفیان نے بھی باگوں کو جھٹکا دیا، ہلکی سی ایڑی لگائی اور گھوڑے کی چال بدل کر تیز ہو گئی۔ فاصلہ 15-20 قدم رہ گیا، وہ اب شہر میں تقریباً داخل ہو چکے تھے۔ سفید ریش سوار نے گھوڑا روک لیا اور علی بن سفیان کے راستے میں ہو گیا۔ علی بن سفیان نے بھی گھوڑا اس کے قریب جا کر روکا۔ تم کوئی راہزن معلوم ہوتے ہو، سفید ریش سوار نے کہا اور خنجر نکال لیا۔ بولا، میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ علی بن سفیان نے دیکھا کہ اس کی سفید داڑھی سے اس کی عمر 70 برس سے اوپر لگتی تھی، مگر چہرہ، آنکھیں اور دانت بتاتے تھے کہ وہ 40 سے بہت کم ہے۔ علی بن سفیان بھی بہروب میں تھا۔ اس نے اپنے کمر بند سے 1.25 گز لمبی تلوار لٹکا رکھی تھی جو اس کے چوغے میں چھپی ہوئی تھی۔ اس نے بجلی چمکنے جیسی پھرتی سے تلوار نکال لی۔ داڑھی اتار دو، اس نے سفید ریش کے پہلو میں تلوار رکھ کر کہا، اور میرے آگے آگے چل پڑو۔